الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لن يؤمنون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، تو فرمایا کہ اکثریت پر تو یہ بات ثابت آ گئی ہے کہ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اب صورتحال یہ ہے اِنَّا جَعَلْنَا وَجَعَلْنَا من بین ایدیہم سدًا، یہ ایک اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ان کو یہ قابل ہی نہیں قرار دیا گیا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، اور ان کے ایمان لانے کی تمام امکانات مسدود و محدود ہیں۔ اصل میں لوگوں نے یہ ارادہ بھی کر لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کے لیے آپ پر عمل آور ہو جائیں، اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت الہی میں مصروف تھے اسی وقت وہ آئے بھی، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت کے حصار میں لے لی، اور ان کے اللہ رب العزت نے معنوی اعتبار میں صلاحیتوں کو ایسے سلب کی کہ گویا ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہوں۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ان کی گردنوں میں توق ڈال دی گئی، اور حالت یہ ہو گئی فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ کہ وہ توق ان کی بالکل تھوڑیوں تک پہنچ جاتے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، یہ بجائے اپنے آگے دائیں بایاں نیچے دیکھنے کے آسمان کی طرف سر اٹھائے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، ان کے آگے پیچھے بھی ہم نے بہت بڑے سد، رستے بند کرنے والے رکاوٹ کھڑی کر، اور اس پر بھی بات کافی نہیں ہوئی، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ان کے آنکھوں پر بھی پردہ پڑ گیا، پردہ ڈالا اللہ نے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ابھی دیکھیں گے بھی نہیں۔ یعنی ابتدائی طور پر جو ان کا پلان اور پروگرام تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزار اور تکلیف اور جانی نقصان دینے کا، اس بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان کے گردنوں کو مسدود کیا، اور وہ نیچے دیکھنے کے بجائے آسمان کی طرف دیکھنے لگے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طرف اللہ رب العزت نے رکاوٹیں ڈال دی، اور وہ ان تک نہ پہنچ پائے، اور پھر ان کی آنکھوں کی بینائی بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اللہ نے سلب کر دی۔ آپ کی آواز سن رہے تھے مگر مشاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن کفر پر مستمر اور ثابت قدم ہونے کی وجہ سے آگے بھی ان کی حالت یہی ہو گئی کہ اب ایمان لانے کے حوالے پر ان کی حالت یہی ہو گئی کہ دیکھنے اور سننے اور سمجھنے کے بجائے اس نعمت سے وہ محروم ہو گئے، کہ وہ ایمان سے اتنے دور تھے کہ ان کے بیچ بہت بڑا رکاوٹ تھا، بہت بڑا پردہ، بہت بڑا بند اور دیوار۔ تو یہ ان کی حالت ہو گئی کہ اب وہ دیکھیں گے بھی نہیں۔ جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بنظر ہدایت وہ نہیں دیکھ سکے، بنظر رحمت اور محتاج ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سعادت حاصل کرنے کے لیے وہ آپ کو نہیں دیکھ پا رہے تھے، اب ہدایت بھی ان سے
اسی طرح دور ہو گئے۔ تو اب حالت یہ ہے کہ وہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اب تو آپ چاہے ان کو حقائق سے باخبر کر دیں، ان کو عذاب الہی سے ڈرائیں جو بالکل ان کے سروں پر مسلط ہونے آ رہا ہے، یا آپ ان کو ان کی حالت پر رہنے دیں، گناہ، شرک، کفر، ظلم، تجاوز، غداری، فراڈ، جو کچھ کرنا چاہیں کر لیں، آپ ان کو ان کی حالت زار پر چھوڑ بھی دیں، تب بھی یہ دونوں حالتوں اور دونوں صورتوں میں ایمان کی نعمت سے محروم رہیں گے۔ اب ان لوگوں کو ایمان نصیب نہیں ہوگی۔ اب قرآن کریم کی جو حیثیت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے چراغ اور رہنما ہونے کی، اب اس کی پورے معاشرے میں اگر دیکھا جائے صورتحال تو یہی ہے، کچھ لوگ بالکل من وعن قرآن کریم کے سامنے گھٹنے پھیلائے، گھٹنوں پر بیٹھ کے اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اس کے احکامات، اس کے فرمودات، اس کے الفاظ، انداز، معانی سب پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی اس کام پر وقف ہے کہ وہ قرآن کریم کی تعلیمات کے سامنے رکاوٹ بنے، قرآن کو آگے بڑھنے نہ دیں۔ اب بھی یہی صورتحال ہے، اب بھی قرآن ہے تو روشنی، لیکن ہر ایک کو یہاں سے روشنی نہیں ملتی۔ بعض لوگوں کے لیے وہ تاریکی موجود ہے اور قرآن سے ان کو دور رکھا گیا ہے، ان کی آنکھیں قرآن کو نہیں دیکھتی اور ان کے اعضاء و جوارح قرآن کی طرف نہیں بڑھتی، اور اس طرح ہوئے کہ آگے پیچھے وہ کسی ایک حصار میں بند پڑے ہوئے۔ تو قرآن کیا ہے، اگلے آیتوں میں انشاءاللہ ان باتوں پر مزید روشنی پڑے گی۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔